السلام علیکم میرے دوستوں دنیا میں بے شمار ایسی کتابیں موجود ہیں جو کامیابی، دولت اور ذاتی ترقی کے موضوعات پر لکھی گئی ہیں، لیکن چند کتابیں ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود اپنی اہمیت برقرار رکھتی ہیں۔ تھنک اینڈ گرو رچ انہی چند کتابوں میں شامل ہے۔ یہ کتاب صرف مالی کامیابی حاصل کرنے کے اصول نہیں سکھاتی، بلکہ انسان کی سوچ، رویوں اور عادات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان کی کامیابی یا ناکامی کا آغاز اس کے ذہن سے ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی سوچ کو مثبت، منظم اور مقصد کے مطابق بنا لے تو وہ اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب لوگ عام لوگوں سے زیادہ ذہین یا خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ ان کی سوچ، فیصلے، عادات اور مستقل مزاجی انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ کتاب یہ تصور پیش کرتی ہے کہ دولت اور کامیابی پہلے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور پھر عملی دنیا میں اس کی شکل نظر آتی ہے۔ دوستو، اس خلاصے میں کتاب کے اہم نظریات اور اصولوں کو آسان اردو میں بیان کیا گیا ہے تاکہ قاری نہ صرف کتاب کے مرکزی خیالات کو سمجھ سکے بلکہ انہیں اپنی عملی زندگی میں بھی استعمال کر سکے۔ 20ویں صدی کے مشہور مصنف اور نیپولین ہل جو موٹیویشنل سپیکر تھے، انہیں ذاتی ترقی، پرسنل ڈیولپمنٹ کے میدان کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ نیپولین ہل نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس تحقیق میں گزارا کہ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف کیا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انہیں یہ موقع اس وقت ملا جب مشہور صنعت کار اینڈریو کیرینیج نے انہیں کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ہل نے تقریباً 20 سال تک سینکڑوں کامیاب افراد کے انٹرویوز اور تجربات کا مطالعہ کیا۔ ان میں صنعت کار، سیاستدان، سائنسدان اور کاروباری شخصیات شامل تھیں۔ ان تحقیق کا نتیجہ تھنک اینڈ گرو رچ کی صورت میں سامنے آیا۔ کتاب کا مرکزی نظریہ ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے: جو کچھ انسان اپنے ذہن میں تصور کر سکتا ہے اور جس پر یقین رکھ سکتا ہے وہ اس سے حاصل بھی کر سکتا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خواب دیکھنے سے کامیابی مل جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کامیابی کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے۔ جب اس خیال کے ساتھ یقین، منصوبہ بندی اور مسلسل عمل شامل ہو جائیں تو کامیابی کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ لیسن 1 میں خواہش، کامیابی کا نقطۂ آغاز۔ نیپولین ہل کے مطابق ہر بڑی کامیابی ایک شدید خواہش سے شروع ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دولت مند بننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کی خواہش صرف ایک معمولی آرزو ہوتی ہے۔ وہ چاہتے تو ہیں کہ ان کی زندگی بہتر ہو، لیکن اس کے لیے کوئی واضح مقصد یا عملی منصوبہ موجود نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کامیاب لوگوں کی خواہش ایک جلتی ہوئی آگ کی مانند ہوتی ہے۔ وہ اپنے مقصد کے بارے میں اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ مشکلات، ناکامیوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ ایڈون بارنز کی مثال۔ کتاب میں ایک مشہور مثال ایڈون بارنز کی دی گئی ہے۔ بارنز کا خواب تھا کہ وہ مشہور موجد تھامس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت دار بنے۔ اس وقت وہ غریب تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی خاص تعلقات تھے۔
لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی، شدید خواہش۔ انہوں نے سفر کیا، ایڈیسن سے ملاقات کی اور بالآخر کئی سال کی محنت کے بعد اپنے خواب کو حقیقت بنایا۔ ہل اس مثال کے ذریعے یہ سمجھاتے ہیں کہ کامیابی کا آغاز وسائل سے نہیں بلکہ خواہش سے ہوتا ہے۔ خواہش کو حقیقت میں بدلنے کے 6 مراحل۔ نپولین ہل ایک عملی فارمولہ بھی پیش کرتے ہیں۔ واضح مقصد مقرر کریں، مثلاً میں 5 سال میں اپنا کاروبار قائم کرنا چاہوں گا۔ دوسرا فارمولہ، فیصلہ کریں کہ اس کے بدلے میں کیا دیں گے۔ ہر کامیابی کی قیمت ہوتی ہے، وقت، محنت، مہارت، قربانی۔ آخری تاریخ مقرر کریں، مثلاً میں دسمبر 2030 تک اپنا مقصد حاصل کروں گا۔ اسی طرح ایک فارمولہ، منصوبہ بنائیں، ہاں منصوبہ مکمل نہ بھی ہو آغاز کریں۔ 5واں فارمولہ، مقصد کو لکھیے۔ تحریر شدہ مقصد زیادہ واضح اور مضبوط ہوتا ہے، روزانہ اسے پڑھیں۔ صبح اور رات اپنے مقصد کو بلند آواز میں پڑھیں۔ اکثر لوگ کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس واضح مقصد نہیں ہوتا۔ خواہش جتنی مضبوط ہوگی، انسان اتنی ہی زیادہ مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ باب دوم، ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ہل کے مطابق ایمان وہ ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے مقصد کے حصول پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ یہ یقین پیدائشی نہیں ہوتا بلکہ مسلسل مشق سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کی طاقت۔ اگر 2 افراد ایک جیسی صلاحیت رکھتے ہوں تو اکثر وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو خود پر زیادہ یقین رکھتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ کوشش کرتا ہے، وہ جلد ہمت نہیں ہارتا، وہ ناکامی کو عارضی سمجھتا ہے۔ منفی یقین کی تباہی۔ جس طرح مثبت یقین فائدہ دیتا ہے، اسی طرح منفی یقین نقصان پہنچاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص مسلسل یہ سوچے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس کا ذہن ایسے شواہد تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس سوچ کو درست ثابت کریں۔ مثبت سوچ کی عادت۔ ہل مشورہ دیتے ہیں کہ انسان کو روزانہ مثبت جملے دہرانے چاہیے۔ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں، میری صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں۔ لاشعور اور ایمان۔ ہل کے مطابق لاشعور مسلسل ان خیالات کو قبول کرتا رہتا ہے جو بار بار دہرائے جائیں۔ اسی لیے کامیاب لوگ اپنے ذہن کو مثبت خیالات سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر خواہش انجن ہے تو ایمان اس کا ایندھن ہے۔ خواہش کے بغیر مقصد پیدا نہیں ہوتا اور ایمان کے بغیر مقصد زندہ نہیں رہتا۔ باب نمبر 3، آٹو سجیشن یعنی خود تلقین۔ خود تلقین کیا ہے؟ خود تلقین کا مطلب ہے اپنے ذہن کو شعوری طور پر محسوس خیالات دینا۔ آج کی نفسیات میں اسے سیلف سجیشن یا سیلف پروگرامنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا ذہن کیسے متاثر ہوتا ہے؟ روزانہ ہزاروں خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اگر ہم ان خیالات پر کنٹرول نہ کریں تو خوف، پریشانی، مایوسی، شک ہمارے رویوں پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ مثبت خود تلقین۔ ہل کے مطابق ہمیں اپنے ذہن میں مثبت خیالات داخل کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر
میں ہر روز اپنی زندگی بہتر بنا رہا ہوں۔ میں مالی زندگی آزادی حاصل کرنے کے راستے پر ہوں۔ میں مشکلات سے سیکھتا ہوں۔ الفاظ کی طاقت۔ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمارے جذبات اور فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے کامیاب لوگ اپنے بارے میں منفی زبان استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر وہ روزانہ کہے میں فیل ہو جاؤں گا تو اس کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ اگر وہ کہے میں محنت کر رہا ہوں اور بہتر نتائج حاصل کروں گا تو اس کا اعتماد بڑھ جائے گا۔ آپ اپنے ذہن کے دروازے کے محافظ ہیں۔ جو خیالات آپ بار بار قبول کرتے ہیں وہی آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ باب نمبر 4، خصوصی علم، اسپیشلائزڈ نالج۔ علم کی اہمیت۔ ہل کہتے ہیں کہ علم بذات خود طاقت نہیں ہے۔ یہ جملہ حیران کن لگ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف معلومات جمع کرنا کافی نہیں۔ اصل طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب علم کو منظم کر کے عملی کام میں استعمال کیا جائے۔ عمومی علم اور خصوصی علم۔ عمومی علم جیسے تاریخ، جغرافیہ، عام معلومات۔ خصوصی علم جیسے مارکیٹنگ، انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ، پروگرامنگ، میڈیسن۔ کامیاب لوگ سب کچھ نہیں جانتے۔ ہل کے مطابق کامیاب لوگ ضروری نہیں کہ ہر موضوع کے ماہر ہوں۔ وہ صرف یہ جانتے ہیں کیا سیکھنا ہے، کہاں سے سیکھنا ہے، کس سے سیکھنا ہے۔ مسلسل سیکھنے کی ضرورت۔ دوستو، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ جو شخص سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے کامیاب لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، ماہرین سے مشورہ لیتے ہیں، نئی مہارتیں حاصل کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں اطلاق۔ فرض کریں اگر کوئی شخص کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اسے سیکھنا ہوگا سیلز، مارکیٹنگ، کسٹمر سروس، مالیاتی انتظام۔ یہی خصوصی علم اسے دوسروں پر برتری دے گا۔ صرف معلومات جمع کرنا کامیابی نہیں دلاتا۔ صحیح علم کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ تخیل، امیجنیشن۔ تخیل کی اہمیت۔ نیپولین ہل کے مطابق انسان کی تمام ایجادات، کاروبار، منصوبے اور کامیابیاں پہلے ایک خیال کی صورت میں وجود میں آتی ہیں۔ کوئی بھی چیز حقیقت بننے سے پہلے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ تخیل کو انسانی ذہن کی ورکشاپ کہتے ہیں۔ ہل کا خیال ہے کہ دولت، کامیابی اور ترقی کا آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جب انسان اپنے ذہن میں ایک نیا تصور پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس تخیل نہ ہو تو وہ صرف دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر چل سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس تخیل ہو تو وہ نئے راستے بنا سکتا ہے۔ تخیل کی دو اقسام: سینتھیٹک امیجنیشن، مصنوعی تخیل۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان پہلے سے موجود خیالات، معلومات یا تجربات کو نئی ترتیب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاروباری شخص موجودہ مصنوعات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک استاد پرانے طریقہ تدریس کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ ایک انجینئر پہلے سے موجود
مشین میں بہتری لا سکتا ہے۔ یہ تخیل نئی چیز ایجاد نہیں کرتا بلکہ موجود چیزوں کو بہتر بناتا ہے۔ کریٹیو امیجنیشن، تخلیقی تخیل، یہ تخیل کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ یہ نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں، نئی ایجادات وجود میں آتی ہیں، غیر معمولی حل سامنے آتے ہیں۔ ہل کے مطابق بڑے موجد، سائنسدان اور کاروباری رہنما اس صلاحیت کی بدولت دنیا میں تبدیلی لاتے ہیں۔ کامیاب لوگ تخیل کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کامیاب افراد ہمیشہ یہ سوال پوچھتے ہیں، اس کام کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہی سوال نئی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل فون پہلے صرف کال کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کسی نے تصور کیا کہ فون میں کیمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کسی نے تصور کیا کہ فون ایک مکمل کمپیوٹر بن سکتا ہے۔ اسی تخیل نے پوری صنعت کو تبدیل کر دیا۔ تخیل اور دولت۔ ہل کے مطابق دولت صرف محنت سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے بہت سے کامیاب کاروبار ایک سادہ خیال سے شروع ہوئے، فرق صرف یہ تھا کہ ان خیالات کو عملی شکل دی گئی۔ باب نمبر 6، منظم منصوبہ بندی، آرگنائزڈ پلاننگ، خواہش سے عمل تک کا سفر۔ ہل کے مطابق صرف خواہش کافی نہیں، اگر خواہش کو منصوبے میں تبدیل نہ کیا جائے تو وہ محض خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے کامیابی کے لیے منظم منصوبہ بندی ضروری ہے۔ ناکامی کی ایک بڑی وجہ، بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں، مقصد مقرر کرتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی واضح منصوبہ نہیں ہوتا۔ نتیجتاً وہ چند ہفتوں یا مہینوں بعد راستہ بھول جاتے ہیں۔ مؤثر منصوبہ بندی کیسے بنایا جائے؟ واضح مقصد، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ عملی اقدامات، بڑے مقصد کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ وقت کی تقسیم، ہر مرحلے کے لیے وقت مقرر کریں۔ مسلسل جائزہ، منصوبے کو حالات کے مطابق بہتر بناتے ہیں۔ ناکامی کا مطلب کیا ہے؟ ہل ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ اگر منصوبہ ناکام ہو جائے تو منصوبہ بدلیں، مقصد نہیں۔ بہت سے لوگ ایک ناکامی کے بعد مقصد ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ مقصد برقرار رکھتے ہیں اور منصوبہ تبدیل کرتے ہیں۔ قیادت کی خصوصیات، اس باب میں ہل کامیاب رہنماؤں کے چند خصوصیات بھی بیان کرتے ہیں۔ واضح ویژن، رہنما جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ خود اعتمادی، وہ اپنے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے۔ نظم و ضبط، وہ خود کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ذمہ داری قبول کرنا، ناکامی کا الزام دوسروں پر نہیں ڈالتا۔ دوسروں کے ساتھ تعاون، ٹیم کے ساتھ کام کرنا جانتا ہے۔ باب 7، فیصلہ یعنی ڈیسیژن، کامیاب اور ناکام لوگوں میں فرق۔ ہل کے مطابق کامیاب لوگ فیصلہ جلد کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ اکثر تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ کئی مواقع صرف اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان فیصلہ نہیں کر پاتا۔ فیصلہ کرنے میں رکاوٹیں۔ نمبر 1، خوف، اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ دوسروں کی رائے، لوگ کیا کہیں گے؟
خود اعتمادی کی کمی، شاید میں یہ نہ کر سکوں۔ فیصلہ کیوں ضروری ہے؟ زندگی مسلسل فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ تعلیم کا انتخاب، کاروبار کا انتخاب، ملازمت کا انتخاب، تعلقات کا انتخاب، ہر فیصلہ مستقبل پر اثر ڈالتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی عادت۔ ہل نے اپنی تحقیق میں دکھایا کہ کامیاب لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، عمل شروع کرتے ہیں، وہ غیر ضروری تاخیر نہیں کرتے۔ رائے اور حقیقت۔ ہل مشورہ دیتے ہیں کہ ہر شخص کی رائے کو اپنی زندگی کا معیار نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ خود اپنے خواب پورے نہیں کر پاتے اور دوسروں کے خوابوں پر بھی شک کرتے ہیں۔ باب نمبر 8، ثابت قدمی، پرسسٹنس۔ ثابت قدمی ہے کیا؟ ثابت قدمی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان مشکلات، ناکامیوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ نیپولین ہل کے مطابق اکثر لوگ کامیابی سے صرف چند قدم پہلے ہار مان لیتے ہیں۔ اچھا، لوگ ہار کیوں مان لیتے ہیں؟ نمبر 1، مقصد کی کمزوری، یعنی خواہش مضبوط نہ ہو تو انسان جلد تھک جاتا ہے۔ نمبر 2، خوف، ناکامی کا خوف۔ نمبر 3، تنقید، دوسروں کی باتوں سے متاثر ہونا۔ نمبر 4، فوری نتائج کی خواہش، لوگ جلد کامیابی چاہتے ہیں۔ سونے کی کان کی کہانی۔ کتاب میں ایک مشہور مثال دی گئی ہے۔ ایک شخص سونے کی کان کھود رہا تھا۔ کئی ماہ کی محنت کے بعد بھی سونا نہ ملا تو اس نے کان بیچ دی۔ نئے مالک نے کھدائی جاری رکھی اور چند فٹ بعد ہی سونا دریافت کر لیا۔ یہ مثال ثابت قدمی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ثابت قدمی پیدا کرنے کے طریقے۔ نمبر 1، واضح مقصد۔ مضبوط مقصد انسان کو متحرک رکھتا ہے۔ مثبت سوچ، مثبت ذہن رکاوٹوں کو عارضی سمجھتا ہے۔ نمبر 3، اچھی صحبت۔ حوصلہ افزا لوگ ثابت قدمی بڑھاتے ہیں۔ مسلسل عمل، روزانہ چھوٹے قدم بھی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کامیابی اور وقت۔ اکثر لوگ کامیاب افراد کی کامیابی دیکھتے ہیں لیکن ان کی کئی سالوں کی جدوجہد نہیں دیکھتے۔ ہل کے مطابق کامیابی اکثر دیر سے آتی ہے لیکن مستقل مزاج لوگوں کے پاس ضرور آتی ہے۔ باب نمبر 9، ماسٹر مائنڈ اتحاد، ماسٹر مائنڈ الائنس۔ ماسٹر مائنڈ کیا ہے؟ ہل کے مطابق جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ایک مشترکہ مقصد کے لیے ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کی ذہنی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی کو ماسٹر مائنڈ اتحاد کہا جاتا ہے۔ انسان اکیلا کیوں محدود ہے؟ کوئی شخص ہر چیز نہیں جان سکتا۔ ہر انسان کی مہارت مختلف ہوتی ہے، تجربہ مختلف ہوتا ہے، نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ جب یہ تمام صلاحیتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو غیر معمولی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ کے فوائد۔ نمبر 1، نئی سوچ، مختلف ذہن نئے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، تجربے کا فائدہ، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 3، حوصلہ افزائی، مشکل وقت میں تعاون حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، رفتار، کامیابی کا سفر تیز ہو جاتا ہے۔
کامیاب مثالیں۔ بڑی کمپنیوں اور کامیاب تنظیموں کی بنیاد ہمیشہ ٹیم ورک پر ہوتی ہے۔ ایک شخص خواب دیکھ سکتا ہے، لیکن بڑی کامیابیاں عموماً ٹیم کی مدد سے حاصل ہوتی ہیں۔ صحیح لوگوں کا انتخاب۔ ہل کے مطابق اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں جو مثبت ہوں، جو ترقی پسند ہوں، جو ایماندار ہوں، جو آپ کے مقاصد کا احترام کریں۔ منفی لوگ اکثر کامیابی کی رفتار کو کم کر دیتے ہیں۔ باب نمبر 10، جنسی توانائی کی تبدیلی، دی مسٹری آف سیکس ٹرانسموٹیشن۔ اس باب کا بنیادی تصور۔ یہ کتاب کا سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا باب ہے۔ نپولین ہل کے مطابق جنسی جذبہ انسان کی سب سے طاقتور فطری توانائیوں میں سے ایک ہے۔ اگر اس توانائی کو صرف جسمانی خواہشات تک محدود رکھنے کے بجائے تعمیری مقاصد کی طرف منتقل کیا جائے تو یہ غیر معمولی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے قارئین اس بات کو علامتی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ انسان اپنی جذباتی اور ذہنی توانائی کو تخلیقی کاموں، تعلیم، کاروبار، فن، قیادت اور خدمت کے میدان میں استعمال کریں۔ جذبات کی طاقت۔ ہل کے مطابق جذبات انسان کو حرکت دینے والی قوت ہیں۔ جب کوئی شخص کسی مقصد کے لیے جذباتی وابستگی محسوس کرتا ہے تو اس کی کارکردگی عام حالات سے کہیں بہتر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک فنکار بہترین تخلیق کرتا ہے، ایک مصنف بہترین کتاب لکھتا ہے، ایک کاروباری شخص مسلسل محنت کرتا ہے۔ یہ سب جذباتی توانائی کے مثبت استعمال کی مثالیں ہیں۔ کامیاب لوگوں میں مشترک بات۔ ہل نے مشاہدہ کیا کہ بہت سے کامیاب افراد اپنی زندگی کے درمیانی حصے میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کی جذباتی توانائی زیادہ پختگی اور شعور کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ باب نمبر 11، لاشعور، دی سب کانشیس مائنڈ۔ لاشعور کیا ہے؟ ہل کے مطابق لاشعور انسانی ذہن کا وہ حصہ ہے جو ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، چاہے ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں۔ یہ خیالات محفوظ کرتا ہے، جذبات کو قبول کرتا ہے، عادات بناتا ہے، رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لاشعور کی خصوصیات۔ لاشعور اچھے اور برے خیالات میں فرق نہیں کرتا۔ جو خیالات بار بار دہرائے جائیں وہ انہیں قبول کر لیتا ہے۔ اگر انسان مسلسل سوچے میں ناکام ہوں تو لاشعور اس سوچ کو سچ ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بار بار مثبت خیالات دہرائے تو لاشعور ان پر بھی یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لاشعور کو مثبت بنانے کے طریقے: شکر گزاری، روزانہ نعمتوں کا احساس، مثبت مطالعہ، اچھی کتابیں پڑھنا، مثبت ماحول، حوصلہ افزا لوگوں کے ساتھ رہنا، واضح مقاصد، ذہن کو سمت دینا۔ جذبات اور لاشعور۔ ہل کے مطابق جذباتی خیالات لاشعور پر زیادہ اثر ڈالتے ہیں، اسی لیے خوف، محبت، امید، جوش اور ایمان جیسے جذبات زندگی کو گہرائی سے متاثر کرتے ہیں۔ اس باب کا سبق: آپ کا لاشعور آپ کی زندگی کی سمت طے کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
مثبت خیالات اور مثبت جذبات لاشعور کو کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ باب نمبر 12 دی برین، دماغ کی طاقت۔ نپولین ہل دماغ کو ایک طاقتور مرکز قرار دیتے ہیں جو خیالات پیدا کرتا اور وصول کرتا ہے۔ اگرچہ اس باب میں بعض تصورات جدید سائنس سے مکمل طور پر مطابقت نہیں رکھتے، لیکن اس کا بنیادی پیغام آج بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ دماغ اور توجہ۔ جس چیز پر انسان مسلسل توجہ دیتا ہے، دماغ اسی سے متعلق مواقع تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال، اگر کوئی شخص کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے نئے مواقع نظر آنے لگتے ہیں، مفید رابطے ملنے لگتے ہیں، سیکھنے کے مواقع دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دماغ کی تربیت۔ جس طرح جسم ورزش سے مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح دماغ بھی تربیت سے بہتر ہوتا ہے۔ دماغی ورزشیں: مطالعہ، غور و فکر، مسئلہ حل کرنا، نئی مہارتیں سیکھنا۔ منفی سوچ کا اثر۔ اگر ذہن مسلسل خوف، غصے اور پریشانی میں مبتلا رہے تو فیصلہ سازی متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کامیاب لوگ ذہنی نظم و ضبط کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس باب کا سبق: دماغ ایک طاقتور آلہ ہے۔ اس کی سمت آپ کے خیالات متعین کرتے ہیں۔ مثبت اور مرکوز سوچ بہتر نتائج پیدا کرتی ہے۔ باب نمبر 13 چھٹی حس، دی سکس سینس۔ چھٹی حس کیا ہے؟ کتاب کے آخری اصول کو نپولین ہل چھٹی حس کا نام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ وہ صلاحیت ہے جو انسان کو بعض اوقات درست سمت کا احساس دلاتی ہے، حالانکہ اس کے پاس تمام معلومات موجود نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں اسے اکثر وجدان، اندرونی بصیرت، تجرباتی فہم کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ وجدان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہل کے مطابق علم، تجربہ، مشاہدہ، غور و فکر مل کر وجدان کو مضبوط بناتے ہیں۔ کامیاب لوگوں میں وجدان۔ بہت سے کامیاب افراد بیان کرتے ہیں کہ بعض اہم فیصلوں میں انہیں اندر سے درست سمت کا احساس ہوا۔ تاہم ہل یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ وجدان محنت اور علم کا متبادل نہیں بلکہ ان کا تکملہ ہے۔ اس باب کا سبق: تجربہ انسان کے بصیرت کو بڑھاتا ہے۔ وجدان مفید ہے، لیکن اسے علم اور حقیقت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ دی سکس گوسٹ آف فیئر، 6 بڑے خوف۔ کتاب کے آخری حصے میں نپولین ہل ان خوفوں کا ذکر کرتے ہیں جو کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 1، غربت کا خوف۔ یہ سب سے طاقتور خوف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اثرات: ہچکچاہٹ، بے اعتمادی، فیصلوں میں تاخیر، مواقع سے گریز۔ نمبر 2، تنقید کا خوف۔ بہت سے لوگ صرف اسی لیے اپنے خوابوں پر عمل نہیں کرتے کیونکہ وہ دوسروں کی رائے سے ڈرتے ہیں۔ بیماری کا خوف۔ ضرورت سے زیادہ فکر انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ محبت کھونے کا خوف۔ یہ خوف حسد، عدم اعتماد، جذباتی بے چینی پیدا کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے کا خوف۔ کئی لوگ عمر بڑھنے کے ساتھ خود کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں،
حالانکہ تجربہ اکثر ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، موت کا خوف۔ ہل کے مطابق یہ خوف انسان کو بے چینی اور غیر ضروری پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ خوف پر قابو کیسے پایا جائے؟ نیپولین ہل چند اصول پیش کرتے ہیں۔ واضح مقصد مصروف اور بامقصد زندگی خوف کو کم کرتی ہے۔ مثبت سوچ، مثبت ذہن منفی امکانات پر کم توجہ دیتے ہیں۔ مسلسل عمل خوف کا بہترین علاج ہے۔ علم زیادہ معلومات اکثر غیر ضروری خوف کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب ہم کتاب کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو اس کا مثبت پہلو۔ نمبر 1، حوصلہ افزائی۔ کتاب لاکھوں لوگوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بنی ہے۔ نمبر 2، واضح اصول۔ کامیابی کے اصول آسان زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، عملی اطلاق۔ سب سے نظریاتی روزمرہ زندگی میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، خود اعتمادی میں اضافہ۔ کتاب قاری کو اپنی صلاحیتوں پر یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے۔ تنقید۔ نمبر 1، سائنسی بنیاد کی کمی۔ بعض نظریات جدید سائنسی تحقیق سے مکمل طور پر ثابت نہیں ہوتے۔ نمبر 2، کامیابی کی سادہ تشریح۔ کبھی کبھی کتاب ایسا تاثر دیتی ہے کہ صرف سوچ بدلنے سے کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ حقیقت میں حالات، مواقع اور معاشرتی عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، بعض ابواب کی پیچیدگی۔ خصوصاً چھٹی حس اور دماغ سے متعلق بعض خیالات جدید قارئین کے لیے مبہم محسوس ہو سکتے ہیں۔ اب کتاب سے حاصل ہونے والے اہم اسباق۔ واضح مقصد زندگی کو سمت دیتا ہے۔ کامیابی کا آغاز ذہن سے ہوتا ہے۔ مثبت سوچ اہم ہے لیکن عمل اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ناکامی مستقل نہیں ہوتی، مستقل مزاجی کامیابی کی بنیاد ہے۔ صحیح لوگوں کا ساتھ ترقی کو تیز کرتا ہے۔ خوف انسان کی صلاحیت کو محدود کرتا ہے۔ مسلسل سیکھنا ضروری ہے۔ فیصلے کامیابی کی رفتار متعین کرتے ہیں۔ خوابوں کو منصوبے میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ دوستو، میری ذاتی رائے کے مطابق تھنک اینڈ گرو رچ صرف دولت حاصل کرنے کی کتاب نہیں، بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو اپنی سوچ، عادات اور زندگی کے بارے میں نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کتاب کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ کامیابی اچانک نہیں ملتی، بلکہ واضح مقصد، مضبوط ایمان، مسلسل سیکھنے، صحیح منصوبہ بندی اور ثابت قدمی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت